الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي برادران ملت، قابل صد احترام میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی برتری بڑائی کی بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین امام المتقین شفیع المذنبین میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات اجر پر ہوں۔ دوستوں اور بھائیوں، جب سے یہ کائنات مارز وجود میں آئی ہے، اس کائنات میں بڑے بڑے خاندان پیدا ہوئے، صاحب شرف، صاحب عظمت، صاحب مقام، رفعت و بلندیوں کی انتہاؤں کو چھونے والے ایسے قبائل اور خاندان آتے رہے۔ جب آپ ان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں اور پڑھیں، اس پر غور و فکر کریں، یہ عظیم خاندان جنہوں نے کائنات کی، دنیا کی قیادت و سیادت کی، اس کی وجہ و اسباب کیا تھے؟ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان خاندانوں میں ان کے شرف، ان کی عظمت، ان کی بلندی
بہت زیادہ اسباب نہ تھے، بہت زیادہ خوبیوں اور اوصاف نہ تھی، بلکہ کوئی ایک خوبی نظر آتی ہے۔ کسی کے اندر شجاعت تھی، بہادری تھی، تو کسی کے اندر عدل و انصاف تھا، کسی کے اندر جود و سخا تھی، کسی کے اندر رحم و کرم تھا، یعنی ان کے اندر کوئی ایک ایسی خوبی اور وصف تھا جس بنا پر انہوں نے دنیا کی قیادت اور سیادت کے فرائض سر انجام دیے۔ آج کے اس خطبہ میں ہم ایک ایسے ہی عظیم خاندان کی بات کرنے والے ہیں، ایک ایسے صاحب عظمت و شرف اور مقام اور رفعت و بلندیوں کی انتہاؤں پر فائز ایسے ہی خانوادے کی بات کرنے والے ہیں کہ جن کے اندر کوئی ایک وصف اور ایک خوبی نہ تھی، بلکہ وہ خوبیوں کا مجموعہ تھی، وہ گھرانہ اوصاف کا مجموعہ تھا کہ جہاں ان کے اندر عدل و انصاف تھا، وہیں پر رحم و کرم بھی تھا، جہاں ان کے اندر قناعت اور خود پسندی تھی، عزت نفس تھی، وہیں پر ان کے اندر جود و سخا بھی تھا۔ دوستوں اور بھائیوں، وہ خانوادہ ایسا تھا کہ ان کے اندر جہاں پر حلیمیت تھی، کریمیت بھی تھی، فصاحت و بلاغت تھی، خطابت و سلاست بھی تھی۔ وہ خاندان ایسا تھا کہ ان کے اندر عبادت تھی تو ریاضت بھی تھی، ان کے اندر زہد بھی تھا، تقوی بھی تھا، للہیت بھی تھی، خشیت بھی تھی، ان کے اندر اثار بھی تھا، قربانی بھی تھی، اخلاق بھی تھا، افکار بھی تھے، خیالات بھی تھے۔ اور وہ خاندان ایسا تھا المختصر کہ انسانیت کی جس خوبی کو خوبی سمجھا جاتا ہے، وہ تمام خوبیاں اور تمام اوصاف اس خاندان میں موجود تھے۔ کیوں نہ ہوتے کہ وہ خاندان وہ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کا خاندان تھا، وہ خاندان نبوت و رسالت تھا، جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل، وہ اللہ رب العالمین اس نے استفاء کیا، چناؤ کیا، انتخاب کیا اپنے خلیل اللہ کی اولاد میں سے، تو حضرت اسماعیل کی اولاد کا انتخاب کیا۔ وَاصْطَفَىٰ مِن وَلَدِ اسماعیل بنی کنانہ، فرمایا پھر اللہ نے انتخاب کیا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بنو کنانہ کو منتخب فرمایا۔ وَاصْطَفَىٰ مِن بنی کنانہ قریشا، پھر بنو کنانہ میں سے اللہ نے انتخاب فرمایا قریش کا۔ وَاصْطَفَىٰ مِن قُرَيْشٍ بنی ہاشم، پھر اللہ رب العالمین نے
قریش میں سے ایک خاندان کو منتخب فرمایا، وہ بنی ہاشم کا خاندان تھا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَاصْطَفَانِي مِن بَنِي ہاشم، پھر اللہ رب العالمین نے بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ دوستو اور بھائیوں، یعنی پوری کائنات میں سے اللہ رب العالمین نے پہلے اپنے خلیل اللہ کو منتخب فرمایا، اولاد ابراہیم میں سے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو منتخب فرمایا، اس میں سے بنو کنانہ کو منتخب فرمایا، بنو کنانہ میں سے قریش کو منتخب فرمایا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا۔ بنو ہاشم میں سے اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا، اور آپ کا انتخاب کر کے آپ کے گھرانوں کو بھی منتخب فرما لیا۔ اسی لیے میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، ایک روایت پڑھ رہا تھا، جس میں سید الملائکہ جناب حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کائنات کا چکر لگایا، اس دنیا کے اندر غور و فکر کیا، میں نے مشرق بھی دیکھا، مغرب بھی دیکھا، شمال بھی دیکھا، جنوب بھی دیکھا، میں نے پوری کائنات کو دیکھا، لیکن مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی انسان نظر نہ آیا، اور آپ جیسا خاندان بھی نظر نہ آیا، اور آپ کی تشنگی کو پورا کرنے کے لیے میں دیکھ رہا تھا ہمارے ایک پنجابی شاعر، انہوں نے اس حدیث کا ترجمہ اپنے انداز میں کیا کہ جبریل کہے میں لیندے چڑھ دے، جبریل کہے میں لیندے چڑھ دے، ڈھونڈیا جگت رسیلا، نہ محمد جا مانس ڈٹھا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ محمد جا مانس ڈٹھا، نہ ہاشم جا قبیلہ، اور پھر کیا ہی پیاری بات کی، فرمایا تو سونا تیرا ماں پیو سونا، تے سونا کل گرانا، تو سچا تیرا ماں پیو سچا، تے سچا کل گرانا، تو عادل تیرا ماں پیو عادل، تے عادل کل گرانا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ دوستو اور بھائیوں، یہ کسبی چیز نہیں ہے کہ انسان محنت کرے، جد و جہد کرے، کوشش کرے تو اس طرح کا منصب حاصل کر لے، اونچے خاندان کا فرد بن جائے۔ نہیں نہیں، یہ میرے رب کا فضل ہے، اور یہ اسی کا انتخاب اور چناؤ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کا قرآن فرماتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ،
كان لهم الخيرة سبحان الله سبحان الله وتعالى عما يشركون. یہ میرا رب ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کا چناؤ کر لیتا ہے. فرمایا ما کان لہم الخیرہ، اس کائنات میں کسی کی بھی یہ ہمت نہیں ہے، یہ کسی کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو منتخب کر کے اس منصب پر فیض کر لینا. فرمایا یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. کون کر سکتا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون. یہ وہی رب کر سکتا ہے جو خود پاک ہے، پاکیزہ ہے، بلند ہے. کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتا. فرمایا وہی کر سکتا ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جس کے اختیار میں ہے وہ اللہ ہے. جس کو چاہے بادشاہی عطا فرما دے، جس کو چاہے تخت سے تختہ دار پہ لٹکا دے، جس کو چاہے تو عزت و عظمت عطا فرما دے، اور جس کو چاہے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے. فرمایا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی فرماتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اے میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب قرآن پیغمبر آخر الزمان آپ اعلان کر دیجئے. فرمایا کیا اعلان؟ اللہم مالک الملک. فرمایا وہ اللہ، وہ میرا مالک، وہ میرا الہ اور معبود. فرمایا وہ تمام کائنات کا مالک، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ. فرمایا وہ اللہ رب العالمین جس کو چاہے حکومت عطا فرما دے، جس سے چاہے حکومت کو چھین لے، جس کو چاہے عزت و عظمت عطا فرما دے، اور فرمایا جس کو چاہے عزت و عظمت کی بلندیوں سے اٹھا کر ذلت و رسوائی کی پستیوں میں گرا دے. فرمایا بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یہ ساری کی ساری چیزیں میرے رب کے ہاتھ میں ہے، وہ میرے رب کی قدرت میں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. فرمایا یہ کسی کے بس میں نہیں ہے، وہ اللہ ہے جو کہتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. وہ اللہ کہتا ہے تم محنت کرو، تم دن رات محنت کرتے رہو، تم اپنی دنیا کو بھی نہیں سنوار سکتے. فرمایا یہ تو میرے رب کے فیصلے ہیں. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. وہ اللہ کہتا ہے ہم نے اس دنیا میں بھی کسی کو بہت زیادہ بلند رتبہ عطا فرمایا. تم دنیاوی لحاظ سے دیکھ لو، تم دنیا کے جاہ و جلال اور منصب کے لحاظ سے دیکھ لو. فرمایا ہم نے
وفوق کل ذی علم، فرمایا کہ ہم نے ہر ایک کے اوپر ایک بندہ چھوڑا ہوا۔ آپ سمجھتے ہیں یہ بڑا صاحب مال ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد آپ کو نظر آئے گا وہ اس سے بھی زیادہ صاحب مال ہے، یہ صاحب حیثیت ہے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کو نظر آئے گا اس سے بھی زیادہ صاحب حیثیت موجود ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے دنیا کا نظام بنایا۔ فرمایا انظر الی کیف فضلنا بعضهم علی بعض، آپ دیکھو ہم نے کس طرح ان کو فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر۔ آپ اپنے ماحول میں، اپنے ارد گرد، اپنے عزیز و اقارب، اپنے شہر میں آپ غور و فکر کر کے دیکھ لیجئے۔ فرمایا لیکن اے قرآن کے پڑھنے والوں، اس فضیلت کو، اس فوقیت کو اپنے دل و دماغ پر نہ بٹھا لینا۔ فرمایا یہ دنیا کی عارضی فضیلت ہے، عارضی منصب ہے، عارضی جہد جلال ہے، عارضی مال و دولت ہے۔ فرمایا اصل فوقیت جو ہے وہ آخرت کی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَلَلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ أَكْبَرُ تَفْضِيلًا۔ فرمایا کل قیامت کے دن جس کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کر دی، جس کو اللہ تعالیٰ نے عظمت اور بلندی اور رفعت اور مقام عطا کر دیا، اکبر دنیا میں جتنا بھی فرق کیوں نہ ہو، یہ مزدور ہے اور اس کے مقابلے میں سرمایہ دار ہے۔ فرمایا تمہاری نظر میں بڑا فرق ہے، یہ ایک رعایا کا عام فرد ہے اور دوسری طرف ملک کا سربراہ ہے، بڑا فرق نظر آتا ہے۔ فرمایا یہ دنیا کے اندر بڑا فرق ہے، لیکن اللہ کی نظر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اصل فرق فرمایا اکبر درجات، فرمایا وہ کل قیامت کے دن ہے، اکبر درجات و اکبر تفضیلا۔ فرمایا کل قیامت کے دن جس کو فضیلت مل گئی نا، یہ سب سے بڑی فضیلت ہوگی۔ دوستو اور بھائیو، لیکن اسی لحاظ سے میں غور کر رہا تھا کہ آج جس خاندان کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ خاندان ایسا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے کے سارے حسب اور نسب دنیا کے اونچے سے اونچا خاندان کیوں نہ ہو، فرمایا یہ سب کے سب حسب نسب دنیا میں ہی ختم ہو جائیں گے، لیکن میرا خاندان، میرے آقا نے فرمایا میرے اہل بیت کا حسب اور نسب، فرمایا نہ دنیا میں ختم ہوگا نہ آخرت میں ٹوٹے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو خلیفہ ثانی جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بار بار سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آیا کرتے۔ ایک دن آپ نے خود ہی کہہ دیا، علی تو مجھ سے پوچھتے نہیں ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ میرے پاس بار بار کیوں آتے ہیں؟ آپ مجھے بلا لیا کریں، لیکن یہ امیر المؤمنین ہونے کے باوجود میرے پاس بار بار آتے ہیں۔ تو ایک دن خود ہی کہہ دیا، آپ تو پوچھتے نہیں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، میں آپ کے پاس اس لیے آتا ہوں کہ میں آپ سے رشتہ داری بنانا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ کی لخت جگر، آپ کی بیٹی سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا، ان کا نکاح چاہیے، ان کا رشتہ چاہیے۔ کیوں؟ پھر آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی، کہا میرے آقا نے فرمایا تھا دنیا کے سارے تعلقات آخرت میں ٹوٹ جائیں گے، سارے خاندان ختم ہو جائیں گے، کل قیامت کے دن بھی اگر کوئی خاندان باقی رہے گا تو میرا خاندان رہے گا۔ اس لیے میں اس خاندان میں شامل ہونا چاہتا ہوں، میں اس خاندان کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑنا چاہتا ہوں۔ اور اہل بیت بھی ایسے کھلے دل والے تھے،
انہوں نے فوراً آپ کی یہ عرض اور پیشکش کو قبول کر لیا۔ دوستو اور بھائیوں، یہ کون سا خاندان ہے؟ اللہ رب العالمین نے ان کے فضائل کو اپنے اس قرآن کا حصہ بنا دیا۔ قرآن مجید سنیے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بلا شبہ یقیناً وہ اللہ خالق کائنات ہو کر، وہ مالک ارض و سما ہو کر، وہ مالک الملک، وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خالق پیدا کرنے کے بعد وہ اللہ خود اپنے حبیب پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر! صرف اللہ ہی نہیں بلکہ فرمایا بے شمار لا تعداد جن ملائکہ کا کوئی شمار ہی نہیں ہے، وہ ملائکہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر! اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود پڑھا کرو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو، اپنی محبت کا، اپنی عقیدت کا، اپنی الفت کا، اپنے تعلق کا اظہار درود بھیج کر کیا کرو۔ اور صحابی رسول بیان کرتے ہیں وہ زبان دانی کے ماہر، وہ فصیح اللسان جناب سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور سیدنا عبداللہ بن ابی رباح، اور جناب سیدنا حسان ابن ثابت، ایسے فصیح اللسان شاعر رضوان اللہ علیہ مجمعین، کسی نے اپنی طرف سے کوئی درود نہیں بنایا، بلکہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں یہ فرمان الہی سنا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے آقا ہم پر تشریف لے آئے، ہم نے عرض کی اللہ کے رسول کیف نصلی علیک، ہم نے یہ جان لیا کیف نسلم علیک کہ ہم کس طرح آپ پر سلام بھیجیں، یہ ہم نے پہلے سیکھ لیا، لیکن اب بتلائیے کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں، یہ بھی تو بتلائیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا فَقُولُوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وکما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ میرے آقا نے یہ طریقہ بتلایا کہ جو نماز کے اندر درود پڑھتے ہو وہی درود تم نے مجھ پر بھیجنا ہے۔ اور آج میں کیا کروں، آج ہمارے اندر ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے یہ تو بات کی کہ میرے آقا نے درود خود سکھلایا، لیکن خود اس حدیث کے برعکس اور اپوزٹ کام کرتے، بس نبی پاک پر درود پڑھ لیا یہی کافی ہے۔ میرے آقا نے خود سکھلایا کہ اس انداز سے تم نے درود پڑھنا ہے۔ اور ائمہ اہل سنت میں سے ایک عظیم امام کی بات سے اسناد ہوں، جناب سیدنا محمد ابن ادریس الشافعی رحمہ اللہ تعالی،
جن کو آپ امام شافعی کے نام سے جانتے ہیں، وہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اسی آیت کے حوالے سے آپ کیا بیان کرتے ہیں؟ یا آل بیت رسول اللہ حبکم، انہوں نے کچھ اشعار بیان کیے۔ آپ بہت بڑے شاعر بھی تھے، جہاں فقیہ تھے، محدث تھے، امام تھے، وہاں ایک بہت بڑے شاعر بھی تھے۔ آپ نے کچھ اشعار بیان کیے، یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ۔ اے اہل بیت، اے رسول اللہ کے گھر والوں، تمہاری عظمت کیا کہنے، فرمایا تمہاری محبت، تمہارے ساتھ پیار کرنا، عقیدت رکھنا، الفت رکھنا، یہ تو ایسا فریضہ ہے کہ فرض من اللہ فی القرآن انزلہ۔ اللہ رب العالمین نے یہ قرآن میں نازل کر کے ہمیں یہ بتلا دیا کہ تم پر فرض ہے کہ رسول اللہ کے گھر والوں سے محبت کرو۔ فرمایا یکفیکم من عظیم الفخر انکم، اللہ اللہ، تم ترجمہ سنو گے تمہارا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اہل بیت سے سچی محبت اور عقیدت ہے تو سننا ذرا، اگر کسی کے دل میں ناسبیت کے کوئی جرثومے ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے اگر وہ تعصب کی عینک کو اتار کر سنے گا، اپنے کانوں کو تعصب سے پاک کر کے سنے گا۔ امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ یکفیکم من عظیم الفخر انکم، تمہارے لیے تو یہی کافی تھا، تمہاری عظمت کے لیے، تمہاری شان کے لیے، تمہارے مقام کے لیے، تمہاری رفعت اور بلندی کے لیے، تمہاری بزرگی کے لیے یہی کافی تھا کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو نماز کے اندر درود نہ پڑھے اللہ اس کی نماز کو قبول ہی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ دوستو اور بھائیوں، یہاں ذرا غور کیجئے، ایک آدمی نماز کے لیے نیت کرتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر وہ نماز کے اندر داخل ہوتا ہے اور وہ قیام کا رکن بھی ادا کرتا ہے اور پھر سورہ فاتحہ بھی پڑھتا ہے، قرآن کی کوئی اور سورہ بھی تلاوت کرتا ہے اور رکوع بھی کرتا ہے، رکوع کے بعد سر بھی اٹھاتا ہے، قوما بھی کرتا ہے اور پھر اس کے بعد سجدے بھی ادا کرتا ہے، وہ تشہد بھی کرتا ہے۔ یعنی نماز کے سارے فرائض اور سارے واجبات، ساری سنن ادا کرتا ہے، لیکن اگر وہ تعصب کی بنا پر یا ویسے ہی جان بوجھ کر عمدن قصدن ارادتن وہ نماز کے اندر تشہد میں درود نہیں پڑھتا تو اللہ رب العالمین اس بندے کے قیام کو، اس کے رکوع کو، اس کے سجدوں کو قبول ہی نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر۔ یہاں حدیث سنائی تھی میں نے، شاید آپ کو یاد ہو، کوئی ساتھی نہ آیا تو وہ بھی سن لے۔ میرے آقا نے قسم اٹھا کر فرمایا تمہاری اس مبارک مسجد میں نہیں، بیت اللہ میں، اور بیت اللہ کے بھی اس مقام پر، فرمایا جو ملتزم اور مقام ابراہیم کا حصہ ہے، اس جگہ پر وہ عبادت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ 5 نمازیں ادھر ہی ادا کرتا ہے اور پھر رات کو صلاۃ التہجد بھی ادا کرتا ہے، فرمایا اور صبح کو وہ روزہ بھی رکھتا ہے۔ اللہ اللہ، سنیے گا ذرا، فرمایا اس طرح کی عبادت کرنے والا اگر وہ اس حالت میں فوت ہو جائے کہ مبغض لأہل بیتی، فرمایا لیکن وہ اتنی عبادت کرنے کے باوجود اپنے دل میں میرے اہل بیت کے بارے میں بغض رکھتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ادخلہ اللہ النار، اللہ رب العالمین اس بد نصیب کو جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ دوستو اور بھائیوں، وہ بیت اللہ کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں،
یہ عام نماز کی بات نہیں کر رہا، عام مساجد کی نمازوں کی بات نہیں ہے، یہ بیت اللہ کے اندر پڑھی جانے والی نماز ہے، اور پھر نمازیں بھی اس انداز سے کہ روزے کے ساتھ، لیکن دل میں اگر بغض اہل بیت ہے تو فرمایا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور آج امت نے کیا کیا؟ دوستو اور بھائیو ذرا غور تو کرو، آج امت نے اس گھرانے کے ساتھ جو اس کائنات میں سب سے عظیم گھرانہ تھا اور وہ ہے رہے گا، اس عظیم خانوادے کے ساتھ کیا کیا؟ کوئی اٹھا تو اس نے امہات المؤمنین کے بارے میں زبان درازی کی، وہ امہات المؤمنین جن کے بارے میں میرا رب کا قرآن یہ فیصلہ فرمائے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی ازواج تم اللہ کے ہاں ایسا مقام رکھتی ہو کہ کائنات میں کوئی بھی خاتون تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر، یہ میرا تیرا فیصلہ نہیں، یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ۔ اگر قرآن کو پڑھتے ہو تو پھر یہ آیت پڑھو سورہ احزاب کی، فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کائنات میں کوئی خاتون تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیسے کر سکتی ہے؟ فرمایا تم تو ایسی ہو تعمل صالحا نوتی اجرہا مرتین، تم ایک عمل کرو خواتین دنیا کے مقابلے میں کوئی ایک عمل، فرمایا تمہیں دگنا اجر عطا کیا جائے گا۔ اللہ اللہ، یہاں کوئی دنیا کی متقیہ پرہیزگار تقوی والی خشیت والی خاتون عابدہ زاہدہ ذاکرہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور وہ نماز ادا کرے، اور اس کے مقابلے میں امہات المؤمنین وہی نماز ادا کرے، وہی عمل کرے، اللہ رب العالمین جہاں اس خاتون کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، فرمایا یہ ازواج مطہرات ایسی ہیں ان کو اللہ ڈبل اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اور وہ یہ کون ہیں؟ میرا اللہ کہتا ہے یہ اس لیے ان کو فوقیت عطا فرمائی، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنْ، فرمایا یہ امہات المومنین ایسی قسمت والی ہیں کہ ان کے گھروں میں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، صرف پڑھا ہی نہیں جاتا بلکہ فرمایا آسمان سے نازل ہوتا ہے، اور ان کے گھروں سے حدیث کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ یہاں میرے آقا بیٹھ کر احادیث بیان کرتے ہیں، یہاں پر میرے آقا تعلیمات اسلام دیتے ہیں، فرمایا یہ وہ خوش نصیب خواتین ہیں، اور ان میں سے وہ خاتون افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ ساری خواتین کے متعلق تو یہ کہا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور کائنات کے اندر میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، او امتیوں، یہ ساری میرے نبی کی ازواج تمہاری مائیں ہیں۔ میرے اللہ رب العالمین نے تو فیصلے کی انتہا فرما دی۔ اب کوئی آپ کے سامنے اپنی حقیقی ماں کو گالی نکالتا ہے تو اس کو معاشرے والے کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی اپنی حقیقی ماں کی توہین کرتے، اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے، تو کائنات والے اس کو کیا کہتے ہیں؟ میرے رب نے بھی یہ فیصلہ فرما دیا، یہ بندہ اگر میرے نبی کی ازواج کو کوئی بات کرتا ہے تو یہ اپنی اصل بتا رہا ہے، ان کو کچھ نہیں فرق پڑنے والا، یہ اپنے متعلق دنیا کو تعارف کروا رہا ہے میں کون ہوں۔ دوستو اور بھائیوں، اور ان ازواج ان امہات میں سے اس ام المؤمنین کو خصوصی طور پر نشانہ بناتے ہیں، جس ام المؤمنین کو میرے آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، یا عائش
हाज़ा जिब्रील युसल्लिमु अलैकी, ऐ आयश, ये प्यार से मोहब्बत से मेरे आका अपनी रफीका हयात को आयश के नाम से बुलाया करते। और मैं आयश, ये जिब्रील है, युसल्लिमु अलैकी, ये तुम पर सलाम पढ़ रहे हैं, तुम्हें सलाम कह रहे हैं। वो उम्मुल मोमिनीन जिनके बारे में मेरे आका ने खुद कहा, ऐ आयशा सलामुल्लाह अलैहा, फरमाया 3 दिन तक मेरा अल्लाह तुझे मेरे ख्वाब में लेकर आता रहा। 3 दिन तक मेरे अल्लाह ने तेरे बारे मुझे बिशारतें दी हैं कि तू मेरी रफीका हयात बनेगी। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने उसको कहा था तू दुनिया में भी मेरी रफीका हयात है और जन्नत में भी मेरी रफीका हयात है। अल्लाह अल्लाह। सहाबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल, ऐ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको सबसे ज्यादा कौन महबूब है? अय्युल अहब्बु इलैक, सबसे ज्यादा आपको इस कायनात में कौन महबूब है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बगैर किसी ताखीर के, बगैर किसी सोच के फौरन जवाब दिया, मुझे सबसे ज्यादा महबूब आयशा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उस उम्मुल मोमिनीन के बारे में बात करते हो जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जिसकी तहारत और पकीज़गी का आलिम यह है कि अगर यूसुफ सिद्दीक पर इल्जाम लगता है, मेरा अल्लाह उनकी तहारत को बयान करने के लिए उसी महल से एक शीरखार बच्चे को ज़बान अता कर देता है। अल्लाह अल्लाह। मरियम सलामुल्लाह अलैहा, उन पर हज़रत तराजी होती है, उन पर उंगलियां और इशारे किए जाते हैं, तो अल्लाह उसी बेटे को ज़बान अता कर देता है। कहा तुम अपनी माँ की तहारत को बयान करो, लेकिन कितने खुश नसीब हो ऐ उम्मते इस्लाम, तुम कितने खुश नसीब हो कि हमारी अम्मा जान पर जब किसी ने इशारे किए, इल्जाम तराशियां की, तो मेरा अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है अब कायनात वाले इस आयशा की तहारत और पकीज़गी का ऐलान नहीं करेंगे, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श से ये ऐलान करेगा और 18 आयात उसकी तहारत और पकीज़गी में नाज़िल फरमा देगा। अल्लाह अकबर। आज उस अहले बैत के बारे में बात करते हो, आज सईदा ज़ैनब उनका इनकार किया जाता है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उम्मे कुलसूम, हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना, फरमाया इन सब को गाली नहीं दी जाती। आज आप अपने आप को जिस बाप की तरफ मंसूब करते हो, अगर आपको कोई आदमी कहे कि आपका ये बाप नहीं है, तो इससे बड़ी गाली क्या है? आज तुम कहते हो कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बनाते सलासा के बाप नहीं है। मेरे आका कहें ये मेरी बेटियां, और बेटियां भी कैसी? मेरे आका ने सईदा ज़ैनब के बारे में कहा। मैं हदीस पढ़ रहा था और आप भी सुनिए, आपने कभी नहीं सुनी होगी, इसलिए कि मैं खुद हैरान हुआ। हम पढ़ते भी रहे, सुनते भी रहे, लेकिन यह हदीस हमें भी नहीं सुनाई गई। मैं हदीस पढ़ रहा था, मेरे आका ने फरमाया इन्नहा अफज़लु बनाती, इन्नहा अफज़लु बनाती उसीबत फिया, ये मेरी ज़ैनब बेटी ऐसी है जो मेरी सारी बेटियों से अफजल है। अल्लाह अकबर। और अफजलियत की वजह भी बयान फरमाई, फरमाया उसीबत फिया, ये मेरी वजह से इसको तकलीफ पहुंचाई गई। वो हबार ने नेजा मारा जब आप हिजरत करके आने लगी, और जिसकी वजह से आपका हमल जाया हो गया, और
اسی زخم کی وجہ سے آپ دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ میرے آقا کو اتنی تکلیف تھی، میرے آقا نے اپنے صحابہ کو کہا تھا جاؤ اور جہاں حباب تمہیں نظر آئے اس کو معاف نہ کرنا، چاہے وہ کعبے کے غلاف سے کیوں نہ چمٹا ہو۔ دوستو اور بھائیوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹیاں، فرمایا رقیہ اور ام کلثوم، ان کا مقام کیا ہے؟ سنو، سیدہ رقیہ بیمار تھیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر میرے آقا نے اپنے داماد جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا، آپ رکیے، میری بیٹی کی تیمارداری کیجئے، اور میں اللہ کے رسول آپ کے بارے میں یہ کہتا ہوں، آپ ویسے ہی ہیں جیسے بدر میں جا کر شریک ہونے والے مجاہد ہیں۔ اور میرے آقا کو جب فتح ہوئی، مال غنیمت ملا، میرے آقا نے جیسے اس غزوے میں شریک ہونے والے مجاہدوں میں اس مال غنیمت کو تقسیم کیا، ویسے ہی عثمان کو بھی حصہ دیا۔ کس لیے؟ کہ اس نے میرے نبی کی بیٹی کی تیمارداری کی، ان کی خدمت کی۔ یہ فضیلت نہیں ہے؟ آؤ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، ان کا بھی سن لیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنی بیٹی کو جناب ام المومنین سیدہ حفصہ کو آپ نے سب سے پہلے حضرت عثمان پر پیش کیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے رخصت ہو جانے کے بعد تنہا ہیں، آپ میری بیٹی سے شادی کر لیں۔ حضرت عثمان خاموش رہے۔ سیدنا عمر فاروق کو بڑا غصہ آیا، میرے آقا کے پاس آ کر شکایت کر دی، اے اللہ کے رسول، میں نے خود اپنی بیٹی کو عثمان پر پیش کیا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے آقا مسکرائے، کہا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ایسا نہ کریں کہ جو حفصہ سے زیادہ افضل ہے اس کو عثمان کے نکاح میں دے دیتے ہیں، اور جو عثمان سے زیادہ افضل ہے اس کے نکاح میں حفصہ کو دے دیتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے، اللہ کے رسول یہ کیا بات؟ کہا ہاں، میں اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح عثمان سے کر دیتا ہوں، اور حفصہ کا نکاح میں اپنے سے کر لیتا ہوں۔ اللہ اکبر! اس سے ثابت کیا ہوا کہ ام المومنین سیدہ حفصہ چاہے مومنوں کی ماں بن گئی، میرے نبی کی رفیقہ حیات بن گئی، لیکن میرے نبی کی بیٹی ان سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ میرے آقا نے خود کہا کہ عثمان سے اس کی شادی کرتے ہیں جو حفصہ سے افضل ہے۔ دوستو اور بھائیوں، اور آئیے اب ان کے مقابلے میں بعض لوگوں نے اہل قصاء کے ساتھ جفا کی ہے۔ وہ اہل قصاء کون ہیں؟ میرا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جب اس خاندان کی فضیلت کو بیان کیا تو کیا فرمایا؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ اکبر! اہل بیت کے لیے تو یہی آیت کافی تھی۔ اگر قرآن کے پڑھنے والے ہو، قرآن کو ماننے والے ہو، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تو اہل بیت کے لیے تو یہی آیت کافی تھی کہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو جاتی، ہم ان کے ساتھ محبت کا ایسا رشتہ جوڑتے کہ ان کے ساتھ عقیدت، ادب و احترام کا تعلق ہوتا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب کچھ لوگوں نے اہل قصاء، جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضوان اللہ علیہن، فرمایا میرے اللہ رب العالمین نے جب یہ آیہ مبارکہ نازل کی
میرے آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ نے کوئی اپنی مرضی سے یہ کام کیا؟ سنیے گا، ام المومنین فرماتی ہیں میرے آقا کے اوپر ایک کالی چادر تھی، آپ نے اپنے اوپر چادر لی ہوئی تھی کہ اسی اثناء میں جناب سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ تشریف لائے، فَأَدْخَلَهُ میرے آقا نے اس چادر کے نیچے ان کو داخل کر لیا، ثم جاء الحسین فَدَخَلَهُ۔ اللہ اکبر، غور کیجئے، ام المومنین دونوں بیان کرتی ہیں اور الفاظ کتنے پیارے ہیں کہ حضرت حسن آئے، میرے نبی نے داخل کیا، حسین آئے تو خود ہی داخل ہو گئے۔ اللہ اللہ، یہاں سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ میرے نبی سے تعلق کتنا زیادہ تھا، حسین کو کتنا تعلق تھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ خود ہی داخل ہو گئے۔ ثم جاء فاطمہ، پھر ان کی اماں جان آئی، میرے آقا نے اپنی اس لخت جگر کو بھی داخل کر لیا۔ ثم جاء علی، پھر اس گھر کے اس گھرانے کے سربراہ سیدنا علی آئے رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا نے فَأَدْخَلَهُ ان کو بھی داخل کر لیا، اور اس کے بعد یہ آیہ مبارکہ تلاوت کی، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں میں نے یہ کہا اللہ کے رسول، جب آپ نے یہ کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرا اہل بیت ہے، اس وقت میں نے کہا اللہ کے رسول میں بھی چادر کے اندر آ جاؤں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الا مکانکی، اپنی جگہ پر ٹھہری رہو، انکی علی خیر، تم بھی بہترین مقام پر ہو۔ اس چادر کے نیچے میں نے ان کو ہی داخل کرنا تھا۔ یہ اہل کسا ہیں دوستو اور بھائیو، جن کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ آخری آیت پڑھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے آقا کے پاس نجران کا وفد آیا جس میں علماء بھی تھے، ان کے دانشور و مفکر بھی تھے، میرے آقا سے گفتگو کرتے رہے، مناظرہ ہوتا رہا، گفتگو ہوتی رہی۔ کچھ دنوں کے بعد میرے اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ فرما دیا، اے میرے نبی کریم رؤوف الرحیم، یہ اب تیری بات کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں، یہ اپنی کڑ حجتیاں تیرے سامنے پیش کرتے ہیں، مناظرے کی بات ختم کر دو، اب ان کے ساتھ مباہلہ کرو، مباہلہ کرو۔ میرے آقا علیہ السلام کو یہ آیت نازل فرما دی، میں فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ میرا اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے میرے نبی کریم اب ان کو یہ کہو میں اپنے بیٹے لے کر آتا ہوں، تم اپنے بیٹے لے کر آؤ، میں اپنی خواتین کو لے کر آتا ہوں، تم اپنی خواتین کو لے کر آؤ، میں اپنی جان لے کر نکلتا ہوں، تم اپنی جانیں لے کر آؤ میدان میں، اور ہم وہاں بد دعا کرتے جو بھی جھوٹا ہے اللہ کی اس پر لعنت ہو جائے، اللہ کی رحمت اس سے دور ہو جائے۔ اب یہاں صحیح حدیث ہے، سلسلہ صحیحہ شیخ البانی کی اٹھا کر دیکھو میرے آقا نے کیا کیا۔ میرے آقا اگلے دن صبح نکلے نا، فَأَخَذَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ، میرے آقا نے ایک ہاتھ میں اپنے بیٹے حسن کا ہاتھ پکڑا ہوا، دوسرے ہاتھ میں سیدنا حسین کا ہاتھ پکڑا ہوا، اور پھر آپ کے پیچھے آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت تھیں، پھر ان کے پیچھے جناب سیدنا علی تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آؤ میں اپنے اہل بیت کو لے کر آ گیا، تم بھی لے کر آؤ۔ اب مباہلہ کرتے ان علماء نے، ان عیسائیوں نے جب دیکھا اور آپس میں کہا کہ ان کے مقابلے میں نہ نکلنا،
یہ صرف تم تباہ نہیں ہوگے بلکہ تمہاری آئندہ آنے والی نسلیں بھی تباہ ہو جائیں گی۔ دوستو اور بھائیو، یہ اہل بیت ہیں، ان کے ساتھ محبت کیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا احبونی لحب اللہ، مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے لیے، وَأَحَبُّ اہل بیتی لحبی، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ اب جو میرے آقا سے محبت کرتا ہے یقیناً اس کو میرے نبی کی ازواج مطہرات سے بھی محبت ہوگی۔ جو میرے آقا سے محبت کرتا ہے اس کو یقیناً میرے نبی کے ان گھر والوں سے، آپ کی بیٹی، آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ سے، سیدہ زینب سے، سیدہ رقیہ سے، سیدہ ام کلثوم سے بھی محبت ہوگی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو یقیناً میرے نبی کے نواسوں سے بھی محبت ہوگی، علی سے بھی محبت ہوگی۔ میرے نبی کے نواسے علی بھی تھے، میرے نبی کے نواسہ علی سے بھی محبت ہوگی، میرے نبی کی نواسی امامہ سے بھی محبت ہوگی، میرے نبی کے نواسوں سیدنا حسن سیدنا حسین سے بھی محبت ہوگی۔ دوستو اور بھائیو، اگر نہیں ہے تو یقیناً یہ انسان اپنے ایمان کی خیر منائے۔ میرے آقا نے صاف طور پر کہا تھا یہ ہو ہی نہیں سکتا جو میرے اہل بیت سے بغض رکھے گا۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں والذی نفس محمد بیدی، جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جس نے بھی لا یبغضنا اہل البیت، جو میرے اہل بیت سے بغض رکھے گا، ان سے قدورت رکھے گا، ان سے عداوت و نفرت رکھے گا، فرمایا الا ادخلہ اللہ النار، اللہ ضرور پر ضرور اس کو جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، وآخذ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔